اچھا جی، لندن میں برطانوی ارکان پارلیمنٹ کو پاکستان میں جاری مظالم اور سیاسی کارکنوں کی گرفتاری اور مینڈیٹ چوری کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دے دی گئی ہے، جس کا کافی دنوں سے شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا اور حکمرانوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اجلاس میں برطانوی پارلیمنٹ کے 20 سے زیادہ ارکان نے شرکت کی ہے، جنہیں پاکستان میں رجیم چینج کے بعد جاری صفاقانہ کارروائیوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اجلاس میں زلفی بخاری اور بیرسٹر شہزاد اکبر، اظہر مشوانی اور برطانیہ میں تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ اہم ترین بات یہ تھی کہ اجلاس کے لیے جتنے برطانوی ارکان پارلیمنٹ کو دعوت دی گئی تھی سبھی اس اجلاس میں موجود تھے، اور ان برطانوی ارکان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ حکومت پاکستان جن عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے اس پر ان سے جواب طلبی کی جائے گی، اور انہوں نے یقین دلایا کہ وہ برطانوی حکومت کو پابند کریں گے کہ وہ پاکستانی حکومت کے ساتھ معنی خیز انداز میں بات کرے۔ اس لحاظ سے یہ بریفنگ انتہائی کامیاب رہی، جس کے اثرات آنے والے دنوں میں سب کو نظر آ جائیں گے۔ اور آخر میں یہ خبر ناظرین کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے لیے بلاول کو دعوت ملی ہے، کہتے ہیں کہ وہ امریکہ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس پر سرکاری بھونپو آسمان سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ سوچا اس دعوت نامے کی حقیقت کچھ بیان کر دی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو کو ملنے والے اس دعوت نامے کے بارے میں نہ تو پاکستانی دفتر خارجہ کو کوئی ابھی تک علم ہے، نہ ہی امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کو، تو پھر یہ دعوت نامہ اگر آیا ہے تو آیا کہاں سے ہے؟ اس معاملے میں کچھ حقائق ہیں، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ صدر ٹرمپ کی ناظرین تقریب میں حلف برداری میں 2,20,000 افراد شریک ہوں گے، اور بیرون ملک سے فقط صدور، وزراء اعظم اور وزراء خارجہ کو بلایا جاتا ہے، جنہیں مفت ٹکٹس اور دعوت نامہ ملتا ہے۔ اور بیرون ملک سے اگر کوئی اور حلف برداری کی تقریب میں شرکت نومنتخب صدر اور نائب صدر کے ساتھ تصویر بنوانا اور حلف برداری کے بعد ہونے والے ڈنر میں شریک ہونا چاہتا ہے تو وہ پھر $1 ملین میں اس کی ٹکٹ خرید سکتا ہے۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے امریکی ارکان کانگریس کو بڑی تعداد میں دعوت نامے ملتے ہیں، جو وہ عام طور پہ ایسے کارکنوں میں تقسیم کرتے ہیں جنہوں نے انہیں الیکشن کے لیے فنڈز دیے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکمران جماعت کے کارکنوں کی بڑی تعداد بغیر کسی ٹکٹ کے بالکل فری بھی تقریب میں شریک ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین بلاول صاحب کے دعوت نامے پہ۔ یہ دعوت نامہ انہوں نے یا تو $1 ملین میں خریدا ہے یا کسی امریکی رکن کانگریس نے انہیں اپنے کوٹے سے یہ ٹکٹ جو ہے یہ خرید کیا ہے یا دیا ہے۔ اگر بلاول کو امریکی حکومت نے بھیجا ہے یہ دعوت نامہ تو ٹرمپ کے ساتھ ان کی تصویر بھی آ جائے گی، اور 2020 میں جو بائیڈن کی تقریب برداری کے لیے بھی بلاول بھٹو صاحب نے اسی طرح کا دعوت نامہ حاصل کیا تھا، مگر آج تک وہ بائیڈن کے ساتھ اپنی تصویر نہیں دکھا سکے۔ اس حوالے سے انسانی حقوق کی کارکن جو ہیں، امریکی خاتون جو ہے کارکن ایل مورگن، ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے تحریک انصاف امریکہ کے رہنماؤں کے لیے 20 ٹکٹ جاری کیے ہیں۔ اور ناظرین چلتے چلتے آج کی سب سے افسوسناک خبر کہ ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے دوران ہی دوسرے انتہائی افسوسناک واقعے میں ڈنکی لگانے کی کوشش، یعنی غیر ملکی طریقے سے بیرون ملک جانے کی کوشش میں 45 سے زیادہ پاکستانی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ناظرین طاقتور لوگوں کو، حکمرانوں کو، سب کو ایک بات ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچنی چاہیے کہ آپ جتنے مرضی غیر قانونی ایجنٹوں کو گرفتار کر لیں، آپ ڈنکیاں لگوانے والے کو پکڑ لیں، ٹی وی پہ خبریں چلوا لیں، آپ FIA کی سفارشیں کر کے ترقیاں دلوا دیں، جو مرضی کر لیں، جب تک ملک کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہوتے ایسے واقعات کو نہیں روکا جا سکتا۔ ایسے واقعات کا کوئی تدارک نہیں ہے۔ لوگ آگ کے دریا میں چھلانگ لگانے کو تیار ہے اس ملک سے نکلنے کے لیے۔ اتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہے ملک میں، امید کی ایک ہلکی سی کرن بھی نظر نہیں آ رہی۔ لوگ بھوکے پیٹوں اگلا سانس اس ملک میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی کوئی بھی قیمت، ایون موت
برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس ملک میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کہا جاتا تھا کہ ہر دوسرا تیسرا پاکستانی، آج میں پورے تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہر پاکستانی یہ ملک چھوڑنے کے لیے بے قرار ہے۔ تو جب تک ملک کے اندر موجود حالات ٹھیک نہیں کیے جاتے یہ واقعات نہیں روکے جا سکتے۔ اور دوسرا ناظرین میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ یہ جو اوپر تلے دو واقعات ہوئے ہیں، جب پہلا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ایف آئی اے نے جہاں پہ بیرون ملک بھیجنے والے لوگوں کو، بھیجنے والے اسمگلرز کو یا غیر قانونی طور پہ کام کرنے والوں کو گرفتار کرنا شروع کیا ہے، جو وہ ہر دفعہ کرتے ہیں ایسے واقعے کے بعد، ایک ان کو ابال آتا ہے اور دکھانے کے لیے وہ لوگ گرفتار کرتے، وہیں پہ وہ قانونی طریقے سے جو لوگ، جو ادارے جو ہیں سرٹیفائیڈ ادارے ہیں جو پاکستانیوں کو بیرون ملک بھیج کے زر مبادلہ کمانے کا موقع فراہم کرتے ہیں، ان کو بھی پریشان کرنے کا حربہ آزما لیا، حربہ پکڑ لیا انہوں نے۔ ہر بندے پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طور پہ پریشان کیا جا رہا ہے اور مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، ان سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں، ان کو مختلف طریقوں سے پریشان کیا جا رہا ہے، جو پاکستانی پہلے ہی پریشان ہے۔ اچھا ناظرین، ایک طرف تو پس پردہ مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھ چکے ہیں، کافی آگے بڑھ چکے ہیں، مگر ساتھ ہی اب بھی ایک آخری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کوئی فیس سیونگ دے دیں۔ اب ایک مزید پیغام عمران خان کو ہمارے دوست رؤوف کلاسرا صاحب کے ذریعے بھجوایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب اتنا کہہ دیں آئی ایم سوری، تو پھر سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بے شک اس کے بعد آئی ایم سوری کہنے کے بعد گھر چلے جائیں۔ رؤوف کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی زندگی میں کئی بار یہ 3 لفظ بولے ہیں اور انہیں ہمیشہ اس بات کا فائدہ ہی ہوا ہے۔ شاید اس تجویز کی کچھ بھنک جو ہے وہ اڈیالہ کے قیدی کو بھی پڑی، اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے کوئی چوری کی ہے جو میں کسی سے کوئی ڈیل کروں یا کسی سے معافی مانگوں۔ پتہ نہیں ان کوششوں میں ناظرین کتنے قاصد اب تک ناکام ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کو ایسے پیغمبر بہرحال مل جاتے ہیں۔ ناظرین اس حوالے سے آپ کو ایک خبر بھی دیتا چلوں کہ شہباز شریف نے گزشتہ روز اپنے بہت سینئر ساتھیوں کو ایک واٹس ایپ میسج دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گھبرائیں نہ، عمران خان کو القادر ٹرسٹ میں اس بار تن کے سزا دی جائے گی، تن کر سزا دی جائے گی۔ یہ میں آپ کو ان وربیٹم شہباز شریف صاحب کے الفاظ سنا رہا ہوں کہ پتہ نہیں وہ تن کر سزا کیسے سنائی جائے گی، کتنی سزا سنا دی جائے گی، کیسے سزا سنا دی جائے گی، مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال انہوں نے اپنے ساتھیوں کو گزشتہ روز یہ حوصلہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اور ناظرین دوسری آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس وقت جس شخصیت کو سب سے زیادہ پریشانی لاحق ہے ان مذاکرات کی، اصل قوتوں اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کی کو کامیابی کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر، وہ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، جنہوں نے ہر درجے پہ راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی اور پھر لاہور میں بھی ملاقاتیں کر کے اس طرف ہونے والے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی۔ ناظرین اسی واقعے کے حوالے سے محسن نقوی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، یا چراغ کم نفس کو صبح تک جلنا سکھا، یا چراغ کم نفس کو صبح تک جلنا سکھا، یا پھر ایسی شام دے جس کی سحر کوئی نہ ہو، یا پھر ایسی شام دے جس کی سحر کوئی نہ ہو، جل رہے ہیں بام و در اور مطمئن بیٹھا ہوں میں، جل رہے ہیں بام و در اور مطمئن بیٹھا ہوں میں، گھر کی بربادی سے اتنا بے خبر کوئی نہ ہو، گھر کی بربادی سے اتنا بے خبر کوئی نہ ہو،